اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے راستے کے لیے قبول کیا۔ یہ واقعی بہت بڑی محنت ہے، بہت بڑا کام ہے۔ اللہ کرے کہ یہ ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ یہ محنت ایمان کے بنانے کی محنت ہے، یقین کے بنانے کی محنت ہے، اور یقین کا بنانا ہر انسان کے لیے بے انتہا ضروری ہے، چاہے وہ دیہات کا رہنے والا ہو، شہر کا رہنے والا ہو، یا کسی بھی علاقے کا رہنے والا، یقین کا بنانا اس کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ تو یقین کے صحیح کرنے کی یہ محنت ہے۔ اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے وہ یقین کے صحیح کرنے کے لیے نکالا جاتا ہے کہ اللہ کرے کہ ہمارا یقین صحیح ہو جائے، ہمارا یقین ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا ہو جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں 100% کامیابی کا یقین ہو جائے۔ آج ہم بارہا سنتے ہیں، بولتے بھی ہیں، بار بار مجلسوں میں ان باتوں کو سنتے ہیں، کہا جاتا ہے کہ دیکھو کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کرے یہ یقین بھی آ جائے کہ میری ذات سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میری ذات سے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ہے، ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ ہوا کا چلانے والا اللہ، پانی کا برسانے والا اللہ، زمین سے غلہ اگانے والا اللہ، ہر چیز کا کرنے والا اللہ، طوفانوں کا کنٹرول کرنے والا اللہ۔ پھر ایک دم کہنے لگے کہ یہ جو پنکھے سے ہوا چل رہی ہے، کہا اس کا بھی کنٹرول کرنے والا اللہ۔ یہ پنکھے کی ہوا بھی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ یقین دل کے اندر سے نکل جائے کہ یہ پنکھے کی ہوا ہمارے بس میں نہیں ہے، کہ یہ پنکھا ہم نے چالو کیا تو ہم نے یہ پنکھا ہوا دینے لگ گئے۔ اس کی ہوا کو بھی اللہ ہی کنٹرول کرتا ہے۔ وہ اللہ کی بڑی ذات ہے، اس کی ذات کا یقین آ جائے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے، کسی کی کوئی طاقت نہیں، کسی کی کوئی قوت نہیں، کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ میری اپنی ذات سے بھی کچھ نہیں ہوتا، میرے اپنے بات کرنے سے بات نہیں ہوتی، میرے اپنے سے دیکھنا نہیں ہوتا، میرے اپنے کھانے سے کھانا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کی قدرت رکھنے والا اللہ ہے، ہر چیز کا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جو بارش کے قطرے، کہا اگر اتنی اونچائی سے کوئی چیز اتنی برابر کی گرے، جو تقریباً اگر سب سے کم ہائٹ کا جو بادل ہے اس کی اگر ہم اونچائی دیکھیں، جو کہا جاتا ہے کہ 1200 میٹر تقریباً رہتا ہے، اگر اتنی اونچائی سے کوئی چیز گرے تو اس کو تقریباً 500+ کلومیٹر کی اسپیڈ سے نیچے آنا چاہیے۔ تو یہ جو بارش کے قطرے، اتنے بارش کے قطرے، ماشاءاللہ بنگلور میں تو کبھی بھی بارش ہو جاتی ہے، تو یہ جو بارش کے قطرے نیچے آتے ہیں، یہ 7 سے 8 کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے نیچے آتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو ویسا شیپ دے دیتے ہیں کہ ان کی اسپیڈ اس شیپ میں اس میں کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو ایسی قدرت والا اللہ اگر یہ اپنی ایکچوئل اسپیڈ کے اندر آ جائے تو بتاؤ بارش کے اندر کام کرنا مشکل ہو جائے۔ تو ایسا کرنے والا اللہ، رزق کا دینے والا اللہ، روزی کا دینے والا اللہ۔ روزی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے کمانے سے ہم نہیں کماتے، ہمارے کمانے سے ہم نہیں کماتے، روزی کا دینے والا صرف اللہ ہے۔ نہیں تو اگر ہمارے بس میں ہوتا، ہمارے کمانے سے ہم کما رہے ہوتے، بھائی ہمارے کمانے سے ہم کما رہے ہوتے تو اب تک ہم سب کروڑ پتی ارب پتی ہو جاتے، کہ اس کا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ یہ چیز صرف اللہ ہی کے بس میں، اللہ ہی کے بس میں، کہ اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے خوب دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے درمیانی دیتا ہے۔ تو ایسا کرنے والا اللہ ہے۔
تو اس اللہ کی ذات کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. آج ہم سب اللہ کو ماننے والے ہیں. ہم سب نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کرے ہم اللہ کی ماننے والے بھی ہوں. ایک ہے اللہ کو ماننا، ایک ہے اللہ کی ماننا، ایک ہے نبی کو ماننا، ایک ہے نبی کی ماننا. کہ اللہ کو ماننا کیا ہے کہ اللہ کو اپنی قدرت کے ساتھ ساری چیزوں کے ساتھ مان لیا. اب ایسا اللہ، اب اس اللہ کی ہم ماننے والے بن جائیں. کہ سارے مسلمان اللہ کو مانتے ہیں، یہاں تک کہ غیر بھی اللہ کو مانتے ہیں کہ نہیں کوئی ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے. تو ہم اللہ کی ماننے والے بن جائیں. کہ اللہ کی کیسے ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے ماننا ہے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے اندر ہی 100% کامیابی ہے. باقی دنیا کے کسی طریقے کے اندر کوئی کامیابی نہیں. اللہ کرے نبی کے طریقے کے اندر ہمیں 100% کامیابی کا یقین ہو جائے، اور اللہ کے حکموں میں 100% کامیابی کا ہمیں یقین ہو جائے. تو اللہ کی ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا. کہ جب مسجد سے آواز لگے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور جب آواز لگے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، کہا کہ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ، کہ یہ آواز اللہ کی طرف سے ہے، کہ یہ اذان اللہ کی طرف سے ہے. ہم سب کی کسی کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے، ہم سب کی کسی عبادت کی ضرورت اللہ کو نہیں ہے. کہ ساری دنیا کے انسان، حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ ساری دنیا کے انسان اور جنات، اگلے اور پچھلے، اگلے کون جو آنے والے ہیں، پچھلے کون جو آ کے جا چکے، یہ سارے اللہ کی عبادت میں لگ جائیں اور لمحہ برابر بھی نافرمانی نہ کریں، تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی بڑھوتری نہیں ہوگی. اور یہ سارے انسان اور جنات اگلے اور پچھلے اللہ کی نافرمانی میں لگ جائے تو اللہ کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہے. ایسا شان والا اللہ، ایسا بڑائی والا اللہ اپنے گھر کے اندر ہم سب کو بلاتا ہے کہ آؤ نماز کی طرف، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. بتاؤ دنیا کا کوئی بڑا انسان ہم میں سے کوئی جاب پہ جاتا ہے یا کوئی اپنی تجارت کرتا ہے، کوئی بڑا انسان کبھی ہمیں بلائے، پتہ چلے کہ بھیا انفوسس کے سی ای او نے بلایا ہے یا فلاں نے اس نے بلایا ہے، تو آدمی اس کی تیاری کیسے کرتا ہے؟ کہ میری فلانے سے میٹنگ ہے، فلانے سے یہ ہے. کتنی بجے میٹنگ ہے؟ صبح 4:30 بجے میٹنگ ہے. تو صبح 4:30 بجے میٹنگ ہے، اس کی تیاری رات سے ہوگی، اس کی تیاری رات سے ہی شروع ہو جائے گی. تو ہوگی کہ نہیں ہوگی بھائی؟ تو اس کی تیاری رات سے ہی شروع ہو جائے گی کہ صبح 4:30 بجے کی میٹنگ ہے، کہ فلانے بڑے آدمی نے بلایا ہے، فلانے اس نے بلایا ہے. اب ہم ہمارے دلوں کو ٹٹولے کہ جب اللہ ہمیں بلاتا ہے تو کیا ہم اس کی تیاری بھی ویسے کرتے ہیں؟ ایک ہمارے بھائی کسی آفس میں گئے تو وہاں ریسیپشن پہ کوئی بیٹھا تھا، تو ان سے کہا کہ دیکھو مجھے نماز کے لیے جانا ہے، مجھے دیر ہو رہا ہے، آپ کے باس کو کہیے کہ پہلے مجھ سے مل جائیں. کہا سر آپ لوگوں میں بہت سخت ہوتا ہے نا. بولے کیوں، کیسے سخت ہوتا ہے؟ آپ یہ بتاؤ، ابھی آپ کے باس آپ کو بلائیں گے، آپ جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ بولے ہاں سر بالکل جائیں گے. تو بولے ہمارے سب سے بڑے باس نے ہمیں بلایا ہے تو ہمیں تو جانا ہوگا کہ نہیں جانا ہوگا؟ تو اس میں سختی کی کیا بات ہے کہ سب سے بڑا اللہ بلا رہا ہے تو اس کو تو جانا ہی ہے. تو اللہ کی ماننا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا ہے. اور اللہ کی ماننا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کے حکم آ جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ نورانی طریقے ہماری زندگی میں آ جائیں. کہ جب ایمان بنے گا، یقین بنے گا، اللہ کی ماننے والے بنیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماننے والے بنیں گے، تو اللہ کی ذات سے سیدھے استفادہ حاصل کرنے والے بنیں گے، سیدھے فائدہ حاصل کرنے والے بنیں گے. اور اللہ کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ اللہ کی ذات سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم خلاصہ ہے کہ نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے. نماز جو ہے جنت کی کنجی ہے. نمازی جو ہے وہ شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے.
کہ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی چیز ہے جنت کی کنجی، ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن، فائنل وہ کیا ہے؟ جنت۔ کہ دنیا کی زندگی کتنی بڑی زندگی کہ 60 سال، 70 سال، 10 سال، 20 سال کس نے دیکھی ہے؟ کب کس کو چلا جانا ہے؟ کہ کسی کو اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اور کسی کی اس زندگی پہ کوئی طاقت نہیں، اور ہم جو تیاری میں لگے ہیں وہ ٹیمپریری زندگی کی تیاری میں لگے ہیں، اور اصل جو زندگی ہے وہ زندگی آنے والی زندگی ہے، جو زندگی کا فائنل سکسیس اس کو کہا جائے گا کہ جو جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ تو کہا نماز جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ نمازی جو ہے وہ شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اور یہ ہے کہ جب کوئی دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ دروازہ کھلتا ہے کہ یہ اللہ کی ذات سے سیدھے سیدھے فائدہ لینے کے لیے نماز ہے۔ تو جب اللہ کی مانیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، اور اللہ کی ذات سے سیدھے سیدھے فائدہ لینے کے لیے اس طریقے پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اس یقین کے ساتھ نماز کو پڑھیں گے تو نماز ہمیں فائدہ دے گی، نماز ہمیں فائدہ دے گی۔ کہ آج بندوق ہے، بندوق میں گولی نہیں ہے تو بندوق کسی کام کی نہیں، ایسے نماز ہے لیکن نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، اللہ کا دھیان نہیں ہے، تو نماز ہمارے کسی کام کی نہیں۔ اور وہ فریضہ ذمے سے ادا ہو گیا، لیکن اس سے جو فائدہ ملنا تھا وہ فائدہ نہیں ملا۔ سوچو بھائیو بزرگو کہ اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ نماز تحفہ ہے کہ اپنے پیارے نبی، ایسے پیارے نبی کہ اگر ان کو بنانا نہیں ہوتا تو اللہ پاک پوری دنیا کو نہیں بناتے، پوری دنیا کو نہیں بناتے۔ ایسے محبوب، ایسے پیارے نبی کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی توبہ بھی آپ کے وسیلے سے قبول ہو رہی ہے۔ ایسے پیارے نبی کو اللہ نے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس بلایا۔ ایسے بڑے اللہ نے ایسے پیارے نبی کو اپنے پاس بلا کے یہ تحفہ دیا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ تحفہ ملا تو صحابہ تو بہت خوش ہوئے کہ ہمیں تو اللہ سے لینے کا ذریعہ مل گیا، ہمیں تو اللہ سے اپنے مسئلوں کو حل کرانے کا ذریعہ مل گیا۔ اب چاہے مسئلہ روزی کا ہو یا مسئلہ کسی اور چیز کا ہو۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روزی کا مسئلہ آیا، کہ روزی کا مسئلہ آیا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، چیزیں نہیں ہے، تو جا کر اللہ کے سامنے نماز پڑھی، اللہ سے مانگا، تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تو پھر یہ نہیں کہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو 2 رکعت نماز پڑھی تو چلو آپ باہر جا کے تھوڑا سا کام کر لیں، تو کام کر لیں گے تو اللہ اس سے حل کر دیں گے، کہ نہیں، اللہ تو نماز سے ہی حل کرے گا۔ کہ واپس اللہ سے مانگا، نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، پھر مسئلہ حل نہیں ہوا تو پھر نماز پڑھی، پھر اللہ سے مانگا، تو اللہ نے اس مسئلے کو فوراً پھر حل کر دیا۔ اللہ نے سیدھے سیدھے مدد کی کہ روزی کا مسئلہ تھا تو نماز سے حل ہوا، اور زندگی کا مسئلہ تھا تو ہم فضائل اعمال کے اندر اس واقعے کو سنتے رہتے ہیں کہ ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، ایک عورت کا بچہ فوت ہو گیا، تو اس عورت نے اللہ سے مانگا، اللہ سے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگا کہ اللہ تو قیامت کے دن بھی اس کو زندہ کرے گا، اگر آج زندہ کر دیا، نہیں تو یہ بچہ فوت ہو گیا ہے تو آج میرے جو رشتہ دار ہیں، لوگ ہیں، وہ مجھے تانا دیں گے، کہا دیکھو تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کر لیا تو تمہارے ساتھ ایسا ہو گیا، تو اللہ نے اس بچے کو زندہ کر دیا۔ تو روزی کا مسئلہ بھی نماز سے حل ہوا، زندگی کا مسئلہ بھی نماز سے حل ہوا۔ تو اللہ کرے کہ یہ نماز، اصل نماز ہماری زندگی میں آ جائے تو ہمارا روزی کا مسئلہ بھی اس سے حل ہوگا، ہماری زندگی کا مسئلہ بھی اس سے حل ہوگا، ہماری آخرت کا مسئلہ بھی اس سے حل ہوگا۔ کہ نماز والا عمل، یہ نماز والا عمل ہے، اور نماز زندگی میں آئے گی، نماز زندگی میں آئے گی نماز کی دعوت سے، نماز زندگی میں آئے گی اللہ کے دھیان سے، نماز زندگی میں آئے گی سنتوں کی پابندی سے۔ تو کسی بھی چیز کی کچھ تیاری ہوتی ہے، کسی بھی عمل کی، کسی بھی چیز کی کچھ تیاری ہوتی ہے۔ آج شادی میں کسی آدمی کو جانا ہے، کتنی تیاری کرتا شادی کے لیے، کسی میٹنگ میں جانا ہے، اس میٹنگ کے لیے کتنی تیاری کرتا۔ اور نماز کی تیاری کیا ہے؟ نماز کی تیاری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، پیاری پیاری سنتیں نماز کی تیاری ہے، کہ نماز کی ایک ایک سنت کو، ایک ایک فرائض کو پتہ کر کے
ہم اس کو اہتمام کے ساتھ اچھے سے ادا کر دیں، اچھے سے ادا کر دیں، کہ وضو کی ایک ایک سنت ہمیں پتہ ہو، اور رکوع کی، سجدے کی، قومے کی، جلسے کی ساری سنتیں، ایک ایک سنتیں ہمیں پتہ ہو، اور ہماری نماز کے اندر پورا پورا اللہ ہی کا دھیان ہو، کہ نمازی جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو درمیان کے سارے پردے الگ ہٹ جاتے ہیں، کہ یہ سیدھے سیدھے اللہ سے بات کر رہا ہے، سیدھے سیدھے اللہ سے بات کر رہا ہے، یہ ذہن میں ہو کہ یہ سیدھے سیدھے اللہ سے بات کر رہا ہے۔ تو اس کے لیے جو کلام پاک ہم پڑھتے ہیں، جو کلام پاک پڑھتے ہیں، کوشش یہ کریں کہ اس کا ترجمہ جو ہے، جتنی سورہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہم سب کو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اس کا ترجمہ ہم سب کو یاد ہو، کہ جب اس کا ترجمہ یاد ہوگا تو پتہ ہوگا کہ ہم اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ کہ شروعات کری اللہ کی تعریف سے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، کہ اللہ پاک آپ اس دن کے مالک ہیں، آپ اس دن کے مالک ہیں۔ اور اس کو اسپیشل اللہ پاک نے اپنے قرآن کے اندر کہا کہ اس دن کے تو ہم ہی مالک ہیں۔ دنیا میں تو تمہیں ہم نے مالکانہ حق کسی کسی چیز کا دے رکھا ہے، لیکن اس دن کے تو ہم ہی مالک ہیں۔ پھر نمازی اللہ سے کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ کیا سوچو بزرگوں کہ ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی بات ہم بے دھیانی سے کرتے ہیں، کسی بڑے کے سامنے کوئی بات رکھ رہے ہیں تو بغیر دھیان کے ساتھ رکھتے ہیں۔ تو نماز کے اندر یہ دھیان آئے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، اور یہی دھیان مقصد ہے، یہی دھیان مقصد ہے۔ اگر ہم اس دوسرے والے دھیان پہ رہ گئے کہ یہ مقصد ہے، تو پہلے والا دھیان زندگی میں نماز کے اندر نہیں آئے گا۔ کا مقصد یہی دھیان ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور دوسرا جو آخری درجہ ہے، اگر اس پہلے درجے کی محنت کریں گے تو کم سے کم یہ دل کے اندر آئے گا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے دھیان کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس کو ترجمے کے ساتھ، اس کے معنی کے ساتھ اس کو سمجھ کے اگر پڑھیں گے تو اللہ کا دھیان آئے گا، اور سنتوں کو، ایک ایک سنت کو پتہ کریں گے، پھر نماز میں مزہ آئے گا، نماز میں لذت آئے گی۔ ایک بزرگ کہنے لگے کہ کیا جنت میں نماز نہیں ہوگی؟ کسی نے کہا حضرت جنت میں نماز کیوں ہو، وہ تو عمل کے بدلے کا گھر ہے۔ تو رونے لگے کہ اے ہے، جنت میں نماز کے بغیر کیا مزہ آئے گا۔ اور سوچو بزرگوں، وہ جنت، ظہیر بھائی، وہ جنت کیسی جنت کہ جہاں ساری چیزیں اپنی چلیں گی۔ یہاں دنیا میں ہماری نہیں چلتی، دنیا میں ہماری نہیں چلتی، ہم دنیا میں کسی چیز کو چلانا چاہے نہیں چلتی ہماری، لیکن وہاں ساری چیزیں اپنی مرضی سے چلیں گی۔ تو کہنے لگے کہ جنت میں نماز نہیں ہوگی تو جنت میں کیا مزہ آئے گا۔ تو نماز میں لذت آئے گی سنتوں کے ساتھ، نماز میں لذت آئے گی نماز کے اہتمام کے ساتھ، کہ جس چیز کو جتنے اہتمام کے ساتھ کرتے ہیں، جس چیز کو جتنی اس کی ویلیو سمجھ کر ادا کریں گے، اس میں اتنی لذت آئے گی، اس میں اتنا مزہ آئے گا۔ کہا کوئی دنیا کی کوئی بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، فائنل، آپ تو کافی سارے لوگ آئی ٹی والے ہیں، فائنل ٹیسٹنگ ہے کسی پروڈکٹ کی، لانچ ہے کسی پروڈکٹ کا، کتنے دھیان کے ساتھ کرتے، کتنے دھیان کے ساتھ اس کو کرتے، اس کے لیے کتنی پریپریشن کرتے۔ اس سے کئی زیادہ پریپریشن ہمیں ہمارے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کرنا ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی عمل کی توفیق دے۔ تو بھائیوں بزرگوں، اور اس اللہ کے دھیان کو اپنی زندگی کے اندر لانے کے لیے ہمیں اللہ کے ذکر میں اپنی زبانوں کو بزی رکھنا ہے، کہ نماز کی مشق جو ہے نماز کے علاوہ میں بھی کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگی؟ کہ اللہ کا دھیان زندگی کے اندر آ جائے۔ ایک ساتھی بڑی پیاری بات کہنے لگے کہ دن بھر ہو گیا کہ دیکھو پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا، اللہ کا نام لینے کی توفیق بہت کم ہوئی، کہ پتہ نہیں کیا گناہ ہو گیا کہ اللہ کا نام لینے کی توفیق بہت کم ہوئی۔
دیکھو یہ اللہ کا نام بھی اللہ کی توفیق سے ہی ہم لے سکتے ہیں، اور اللہ توفیق نہیں دے تو ہم اللہ کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز پہ انشاءاللہ نہیں کہی اور وہی کا آنا بند ہو گیا، تو وہ اللہ کا نام، وہ اللہ کے دھیان کے لیے ہمیں اپنی تسبیحات کی، ہمیں مسنون دعاؤں کی، ساری چیزوں کی پابندی کرنا ہے۔ جب ہم مسنون دعاؤں کی پابندی کریں گے تو پھر ہمارا یہ یقین بنے گا کہ یہ اللہ ہی کے کرنے سے یہ چیز ہوئی، کہا اس کے لیے میں نے یہ دعا پڑھی تھی۔ اپنے دن کی شروعات کریں گے فجر سے، اور اس کے بعد میں تسبیحات سے، اور اس کے بعد میں اشراق سے۔ تو جب اشراق سے دن کی شروعات کری تو اشراق پہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ پاک اس کے سارے کاموں کو بنا دیں گے، اور 2 رکعت پہ یہ وعدہ ہے کہ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب اللہ پاک دے دیں۔ تو پھر دنیا میں ہم کوئی کام کریں گے تو یہ یقین دل کے اندر آئے گا کہ میں نے اشراق پڑھی تھی، اللہ نے میرے کاموں کو بنا دیا۔ اور اگر کام نہیں بن رہے تو پھر یہ یقین دل کے اندر آئے کہ اللہ میں نے اشراق ٹھیک سے نہیں پڑھی، تو آپ قبول کر لیجئے۔ ایک ساتھی کسی ویزا کے لیے کھڑے ہوئے، ویزا ہو نہیں رہا، چیزیں ہو نہیں رہی، میں نے اللہ سے دعا کری، اللہ میں نے تو اشراق پڑھی تھی، کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو؟ وسیم بھائی کہنے لگے میں نے تو اشراق پڑھی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو؟ تو ویزا آفس اس وقت بند ہونے والا تھا، لیکن ایک اندر سے آفس سے کوئی باہر آیا، کہا صاحب یہ آپ کا کام ہو گیا ہے، آپ یہ لے جائیں۔ ایک پڑوس کے ملک میں ایک ساتھی گئے، ان کا بھی کچھ ویزا کا مسئلہ تھا، تو گئے تو اس نے صاف منع کر دیا کہ نہیں ہوگا کام۔ واپس گئے، پھر واپس آئے، کہا نہیں ہوگا کام، پھر گئے، پھر واپس آئے، کہا نہیں ہوگا، آپ کو منع کیا نا، آپ بار بار کیوں آ رہے ہیں یہاں پر؟ پھر گئے، پھر آئے، تو پھر اس نے کہا کہ آخر کیا بات کیا ہے، آپ کیوں آ رہے ہیں بار بار یہاں پر؟ ہم نے بولا نا آپ سے نہیں ہوگا کام۔ کہا میں یہاں تو اس لیے آ رہا ہوں کہ یہاں سے ویزا ملتا ہے، مانگ میں ویزا اللہ سے رہا، یہاں تم سے تھوڑی نہیں ویزا مانگنے آ رہا ہوں، میں تو اس لیے آ رہا ہوں کہ یہاں سے ملتا ہے، میں تو اللہ سے مانگ کے یہاں پر آ رہا ہوں بار بار۔ اللہ نے اس ساتھی کا کام کروا دیا۔ تو یقین عملوں سے آئے کہ اگر صبح کے وقت میں، فجر کے وقت میں حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم یہ 7 مرتبہ پڑھ لی، اللہ پاک کاموں کو بنا دیں گے۔ اور یہ دعا اتنی زبردست دعا ہے کہ کہا دل سے پڑھو یا بے دل سے پڑھو؟ اب بتاؤ، دل سے پڑھو یا بے دل سے پڑھو؟ دھیان سے پڑھو یا بے دھیانی سے پڑھ لو، اللہ پاک پھر بھی کام بنا دیں گے۔ جس نے دعائے انس اگر صبح فجر کے وقت میں پڑھ لی، اللہ پاک اس کی ہر چیز سے حفاظت فرما دیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ مشہور ہے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، ان کو جو ہے قتل کرنے کی کوشش کے لیے رہتا ہے، تو اس کو کچھ نظر آتا ہے تو وہ اس سے خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یقین کے ساتھ قتل تو کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ اگر میرا اس چیز پہ یقین آ گیا کہ تو کر دے گا تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو عمل ہے جو انہوں نے مجھے بتایا، وہ جو دعا میں نے انہوں نے بتائی، وہ دعا میں پڑھ کے نکلا ہوں، تو اس سے میرا یقین چلا جائے گا، تو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کہنے لگا، وہ بادشاہ کہنے لگا کہ وہ دعا آپ مجھے بھی سکھا دیجئے۔ کہنے لگے تو اس کا اہل نہیں ہے۔ پھر آخر زمانے کے اندر ان کی جو خدمت کیا کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت وہ جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بتائی تھی، وہ دعا آپ مجھے بتا دیجئے کہ ہاں تو اس کا اہل ہے، تجھے میں سکھاؤں۔ پھر ان کو وہ دعا سکھائی۔ تو اسے یقینی اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں کہ ان یقینی عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کی زندگی میں نفع اور اللہ کی ذات سے لینے والے بنیں گے۔ تو یہ اللہ کا دھیان اللہ کے ذکر سے آئے گا۔ وہ ان سب چیزوں کو سیکھنا ہے، ان سب چیزوں کو فضائل کی تعلیم کے ذریعے سے
چیزوں کے ذریعے سے سیکھنا ہے، کیونکہ یہ فضائل پتہ نہیں ہوں گے تو ان چیزوں کو کرنے کا کوئی نفع سمجھ میں نہیں آئے گا. کہ گھر میں جانے کے لیے پتہ نہیں ہے کہ گھر میں جا رہے ہیں سلام کر رہے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں. کہ گھر میں جا رہے ہیں سلام کر کے درود شریف پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں. اس کے فائدے فضائل کی تعلیم میں سمجھ میں آئیں گے. تو بھائیو بزرگوں، ساری چیزوں میں کہا اگر ہماری زندگی کے اندر اخلاق نہیں ہے، اگر ہماری زندگی کے اندر اکرام نہیں ہے، تو یہ سارے اعمال ہمیں اللہ کے قریب لے کر نہیں جائیں گے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قطع رحمی کرنے والا جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے، جنت کی خوشبو بھی نہیں سن پائے. تو ہماری زندگی با اخلاق ہو، ہماری زندگی میں اکرام ہو، ہماری زندگی میں ہر ایک بھائی کی عزت ہو، ہمارا دل ہر ایک مسلمان کی طرف سے پاک صاف ہو. حدیث کا مفہوم خلاصہ ہے، ہم لوگ سنتے رہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کعبہ تو کتنا پیارا ہے، تیری کیا عظمت ہے، لیکن ایک مسلمان کا دل کا توڑ دینا تیرے ڈہانے کو. تو ہر ایک بھائی کو اپنوں سے بڑا سمجھ کے چلے. دیکھو قدر کب آتی ہے؟ جب اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے چلتے ہیں. اور ناقدری کب آتی ہے؟ جب اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے چلتے ہیں کہ میں بھی کچھ ہوں. میں بھی کچھ ہوں تو پھر وہ جو نیچے والا ہے اس کے لیے ناقدری ہوگی، پھر اس کے لیے اخلاق جو ہے وہ بدل جائیں گے. لیکن اگر اپنے بھائی کو بڑا سمجھ کے چل رہے ہیں کہ نہیں میں تو کچھ نہیں ہوں، یہ جو بھائی ہے یہ بھائی مجھ سے کئی زیادہ آگے ہے، کئی زیادہ آگے ہے. اور اس بڑا سمجھ کے چلنے کے لیے بڑا آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہر ایک بھائی کے اندر اس کی اچھائی کو دیکھیں اور اس کی برائی کو نظر انداز کر دیں، اس کی برائی کو نظر انداز کر دیں. اس کے لیے 100 عذر اپنے اوپر قائم کر دیں کہ یہ برائی اس کی کوئی برائی نہیں ہے، یہ برائی اس کی کوئی برائی نہیں ہے، یہ اس نے اس وجہ سے کر لیا ہوگا، یہ اس وجہ سے کر لیا ہوگا، یہ ویسے ہو گیا ہوگا، یہ ویسے ہو گیا ہوگا. کہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنا ہو گیا. ارے تو نے تو ایسے ہی کچھ کر لیا ہوگا، ارے ایسے ہی کچھ ہو گیا. نہیں اللہ کے نبی جنا ہو گیا. ارے نہیں تو نے ویسے ہی کچھ کر، تو کیا جانے جنا کیا ہوتا ہے. ایک عورت کا وہ واقعہ ہے کہ وہ عورت آئی تو اس کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ بولے نہیں ابھی تو ٹال دو اس کو، نہیں جاؤ جاؤ. لیکن وہ صحابہ تھے، انہیں پتا تھا. بھائیو اپنے لیے 100 عذر قائم کریں اگر کسی ساتھی کی برائی دکھے تو، کہ یہ ساتھی میں یہ برائی کہ یہ ساتھی تو سنتوں پہ نہیں چل رہا، یہ ساتھی تو دیکھو کھانا اچھے سے نہیں کھا رہا، یہ ساتھی تو دیکھو نماز اچھے سے نہیں پڑھ رہا، یہ ساتھی تو دیکھو یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا. اس کے لیے 100 عذر اپنے اوپر قائم کریں کہ اس کا کوئی مسئلہ ویسا ہوگا، ایسا ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، فلانا ہوگا، ڈھمکا ہوگا. اور اس کی اچھائیوں کی طرف اپنی نگاہ کو موڑیں. تو جب اس کی اچھائیوں کی طرف اپنی نگاہ جائے گی تو اس کی قدر ہمارے دلوں کے اندر آئے گی. تو غیبت بہت بڑا گناہ ہے، غیبت بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں بہت بڑی بڑی وعیدیں، بہت بڑی بڑی وعیدیں. اور غیبت کیا ہے؟ غیبت کو سمجھیں. غیبت کیا ہے؟ بزرگوں سے سنا، ازواج مطہرات بیٹھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، ہماری مائیں. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ کہا جس پہ ایک ازواج مطہرات نے نگاہوں سے اشارہ کر دیا. کیسا اشارہ؟ ان کو دیکھو، ایسا کر دیتے نا تو یوں فرمایا کہ تم نے اپنی بہن کا گوشت کھایا ہے، تم نے اپنی بہن کا گوشت کھایا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی سو رہے ہیں. یہ تو سوتے بہت ہیں، کیا تم اپنے دانتوں میں دھلال کرو، تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا. تو غیبت کو سمجھے. ہم تو کھلا بہتان لگاتے ہیں،
غیبت نہیں کرتے، غلب غلب بہتان لگاتے ہیں، یہ فلانا ایسا ہے، یہ فلانا ویسا ہے، یہ تو ویسے کام کرتا ہے، یہ تو ایسے کام کرتا ہے۔ کہ غیبت سے بڑی چیز ہم لوگ کر جاتے ہیں۔ ارے غیبت تو نگاہوں سے ہو جاتی ہے، غیبت تو نگاہوں سے ہو جاتی ہے کہ یہ تو ویسا کرتا ہے، یہ تو ویسا کرتا ہے۔ ارے اس کی اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہے اور اس کو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے۔ غیبت یہ نہیں ہے کہ اس میں وہ برائی نہیں ہے اور اس کو ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ فلانا ساتھی تو یہ کر رہا ہے، فلانا ساتھی تو وہ کر رہا ہے، فلانا میرا بھائی یہ کر رہا ہے، یا فلانا میرا دوست ایسا کر رہا ہے، اور اس کے اندر وہ برائی موجود نہیں ہے اور اس کو بیان کر رہے ہیں، وہ تو بہتان ہے۔ غیبت تو یہ ہے کہ اس کے اندر وہ برائی موجود ہے۔ غیبت کو سمجھیں، اس سے بچنے کی کوشش کریں اور اپنا ہر عمل میں اپنی نیتوں کو ٹٹولیں کہ سارے عمل میں کس لیے کر رہا، سارے میری نمازیں میں کس لیے پڑھ رہا، سارا میرا ذکر میں کس لیے کر رہا، سارے میرے سنتوں کی پابندی میں کس لیے کر رہا۔ اپنے ہر عملوں میں نیتوں کو ٹٹولیں کہ کہیں میری نیت اس میں کسی اور کے دکھلاوے کی تو نہیں ہے، نہیں تو سارے عمل کرنے کے بعد میں جب ہمارے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو کہہ دیا جائے گا کہ جس کے لیے کیا اس سے اس کا بدلہ لے۔ تو بتاؤ بھائیو بزرگو دوستو، نماز کا بدلہ کوئی اور اللہ کے بغیر دے گا؟ قرآن کا بدلہ کوئی اور اللہ کے بغیر دے گا؟ اور اس دن جس دن کے لیے اللہ نے اعلان کر دیا کہ اس دن کا مالک تو تنہا اللہ ہی ہے، اب کوئی مالک نہیں ہے، کوئی مالک نہیں ہے، مالک صرف اللہ ہی ہے، بدلہ دینے والا صرف اللہ ہی ہے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ جس کے لیے کیا اس سے بدلہ لے لے۔ اللہ پاک شرک کو پسند نہیں کرتے، اللہ پاک شرک کو پسند نہیں کرتے۔ سارے عمل ہمارے اللہ کی رضا کے لیے ہو جائے اور خالص اللہ کے لیے ہو جائے، اس میں کوئی اور کسی چیز کی نیت شامل حال نہیں ہو، نہیں تو سارے عمل کرنے کے بعد میں بھی کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ہے، کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور ان سب چیزوں کو اپنے اندر داخل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ یہ جان اللہ کی ہے بھائیو، جان اللہ کی ہے، یہ وقت اللہ کا ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اس کو اللہ پاک نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو جنت بہت پیاری چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے، اس کو اللہ پاک نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ تو بتاؤ، خریدی ہوئی چیز کو ہم اپنے فائدے کے لیے زیادہ یوز کریں اور اللہ کے لیے کم یوز کریں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اللہ نے اس کو جنت کے بدلے میں لے لیا، جان اللہ کی، مال اللہ کا، وقت اللہ کا، تو اس کو اللہ کے راستے میں بھی لگانا ہے اور اپنے فائدے کے لیے بھی اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ اپنے فائدے کے لیے بھی کرو، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرو، لیکن اللہ کے راستے میں بھی لگانا ہے اپنی جان، اپنے مال، اپنے وقت کو۔ اور کم از کم اللہ کے راستے میں 4 ماہ کے لیے اس کام کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے نکلنا ہے اور اس کے بعد میں اپنی زندگی کی ترتیب بنانا ہے، زندگی کی ترتیب بنانا ہے۔ زندگی بے ترتیب، دیکھو زندگی کسی کو پسند نہیں ہے۔ اگر آپ جاب پہ جاتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں اور آپ کی زندگی کی کوئی ترتیب نہیں ہے کہ جاب پہ جا رہے ہیں، کمپنی میں جا رہے ہیں، کبھی 5 منٹ کے لیے چلے گئے، کبھی 6 منٹ کے لیے چلے گئے، کبھی ایسے ہی چلے گئے، کبھی ایسے ہی گھوم کے آ گئے، یہ بے ترتیب زندگی آپ کے باس کو پسند نہیں آئے گی، بے ترتیب زندگی دکان کو پسند نہیں آئے گی۔ تو ایسے ہی بے ترتیب دعوت بھی زندگی کے اندر نہیں ہو، ترتیب والی دعوت ہو کہ ہم ترتیب کے ساتھ وقت لگا رہے ہوں۔ وہ بے ترتیب ایسی بھی نہیں، بے ترتیب اسے بھی کہیں گے کہ جوش میں آ گیا اور جوش میں آ کے پوری زندگی بولے بس گھر والوں کو چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ دیا، سب کو چھوڑ دیا۔ ایک شادی کی تشکیل کے لیے گئے، ماں مسکورات چلے کے لیے جانا تھا اس کو، تو اس کی تشکیل کے لیے گئے، اس کے والد صاحب اس قدر ناراض ہوئے کہ رونے لگ گئے، رو کے بیٹھے کہ بولے 2.5 گھنٹہ لگانے کے لیے جاتا ہے، 3 4 گھنٹے میں آتا ہے۔ کیونکہ گھر والوں کا ساتھ لینا ہے تو کام کو ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، بے ترتیب کام نہیں کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، سبھی اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگائیں گے۔ کون لگائے گا؟ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر۔
بھائی ساتھی جن کا جوڑی بنایا گیا ہے تھوڑا دیر بیٹھ کے سوچ لیں بھائی کب ملاقات میں جائیں گے. باقی ساتھی اشراق کا وقت ہے، اشراق پڑھ لیں، تسبیحات پوری کر لیں، چائے بند ہوئی ہے.